کیا واقعی نبی کریم کے بچپن میں جنگل کا ایک خوفناک شیر آپ کے سامنے آ گیا تھا؟ کیا ایک درندہ اچانک خاموش ہو گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ کے بچپن سے متعلق چند حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات بیان کریں گے، جن میں وہ روایات بھی شامل ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی باتیں مستند سیرت سے ثابت ہیں اور کون سی صرف مشہور داستانیں ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اختتام پر ایک ایسی حقیقت سامنے آئے گی جو ہر مسلمان کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ کی ولادت عام انسانوں کی طرح ضرور ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کی حفاظت اور تربیت کا خاص انتظام فرمایا۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ عرب کے اس زمانے کی روایت کے مطابق آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا تاکہ آپ کھلے ماحول میں پرورش پائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھر پہلے بہت تنگ حالی کا شکار تھا۔ ان کے پاس نہ مناسب سواری تھی نہ دودھ دینے والے جانور، لیکن جیسے ہی وہ نور مجسم کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئیں، ان کی زندگی میں حیرت انگیز برکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ جو اونٹنی پہلے کمزور تھی وہ تیزی سے چلنے لگی، جن بکریوں کے تھن خالی رہتے تھے ان میں دودھ آنے لگا، گھر میں رزق بڑھنے لگا اور آس پاس کے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کی برکت تھی۔ انہی دنوں ایک مشہور روایت لوگوں میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ ارد گرد کھلا میدان اور جنگل کا علاقہ تھا۔ اچانک دور سے ایک شیر نمودار ہوا۔ بچوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، سب گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر محمد نہایت سکون کے ساتھ کھڑے رہے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں برکتوں کا سلسلہ صرف چند دنوں تک نہیں رہا، بلکہ جب تک رسول اللہ ان کے پاس رہے ہر دن ایک نئی رحمت لے کر آیا۔ جو لوگ پہلے ان کے گھر کو معمولی سمجھتے تھے اب وہ حیرت سے پوچھتے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس خاندان کی حالت بدل گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا مسکرا کر صرف اتنا فرماتی کہ یہ سب اس مبارک بچے کی برکت ہے۔ اب بچپن ہی سے نہایت نرم دل، سچے اور باوقار تھے، نہ کبھی کسی سے جھگڑا کیا نہ کسی کو تکلیف دی۔ دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے مگر اب کا انداز ہمیشہ مختلف اور باوقار رہتا۔ اسی دوران ایک مشہور روایت لوگوں میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت محمد اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھلے میدان کی طرف گئے۔ ارد گرد خاموشی تھی، دور پہاڑیاں اور جھاڑیاں تھیں۔ اچانک بچوں نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بڑا شیر نمودار ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام بچے خوفزدہ ہو گئے، کوئی پیچھے ہٹنے لگا، کوئی چیخنے لگا، لیکن حضرت محمد نہایت سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر نے کچھ لمحے آپ کی طرف دیکھا، پھر اپنا سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ دوسری سمت چلا گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے اور دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ مستند احادیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عوام میں مشہور روایات میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی تاریخی حقیقت کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بچپن ہی سے خصوصی حفاظت فرمائی۔ اس کی ایک واضح مثال وہ مستند واقعہ ہے جسے شقن صدر کہا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے سینہ مبارک کو کھولا، دل مبارک کو پاک کیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری نبی کی خصوصی تربیت اور حفاظت کا حصہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ واقعہ سنا تو انہیں رسول اللہ کی سلامتی کی فکر ہوئی، مگر ساتھ ہی وہ اس بات کو بھی محسوس کرتی تھیں کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، بلکہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی ہر شخص اب کے چہر انور میں ایک عجیب نور، وقار اور کشش محسوس کرتا تھا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا بے اختیار محبت کرنے لگتا۔
لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایک اور عظیم کام لینا تھا۔ جلد ہی ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے مکہ کے لوگوں کو بھی حیران کر دیا، اور سب نے اس بچے کی غیر معمولی شخصیت کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور حضرت محمد بچپن سے نوجوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور تربیت ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، اور نہ ہی جاہلیت کی برائیوں میں حصہ لیا۔ مکہ کے لوگ ایک عجیب بات محسوس کرتے تھے۔ جب بھی کسی امانت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی، سب کی زبان پر ایک ہی نام آتا تھا: محمد۔ آہستہ آہستہ پورا مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگا، یعنی سچے اور امانت دار۔ سوچئے، ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی ایسی عزت پیدا کر دی تھی کہ دوست بھی اور دشمن بھی آپ کی دیانت داری کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو مزید حیران کر دیا۔ جب خان کعبہ کی تعمیر نہ ہو رہی تھی تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ چند لمحوں بعد دروازے سے ایک نورانی چہرہ نظر آیا۔ لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو بے اختیار آواز بلند ہوئی، یہ تو محمد ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ رسول اللہ نے نہایت حکمت سے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس پر رکھا، تمام قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ چادر کو مل کر اٹھائیں، اور جب پتھر اپنی جگہ پہنچ گیا تو اپنے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کر دیا۔ ایک لمحے میں برسوں کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہی وہ کردار تھا جس نے دشمنوں کو بھی خاموش کر دیا۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی طاقت سے نہیں بلکہ سچائی، حکمت اور بہترین اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے۔ اسی لیے اگرچہ بعض عوامی روایات میں جنگل اور شیر کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی اصل عظمت ان مستند واقعات میں نظر آتی ہے جو صحیح احادیث اور معتبر سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ یہی واقعات ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں سچائی، امانت اور حسن اخلاق کا درس دیتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک اور عظیم مرحلہ باقی تھا۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب غار حرا میں آسمان سے پہلی وحی نازل ہوگی اور محمد پوری انسانیت کے لیے اللہ کے آخری نبی بنا کر بھیجے جائیں گے۔ ناظرین، بچپن سے لے کر جوانی تک حضرت محمد کی پوری زندگی پاکیزگی، سچائی اور امانت کی روشن مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو اب دنیا کی برائیوں اور شرک سے دور رہنے کے لیے اکثر غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کو یاد کرتے، تنہائی میں دعا کرتے اور انسانیت کی بھلائی کے بارے میں سوچتے۔ پھر ایک رات وہ عظیم لمحہ آیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور اسی لمحے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ یہ صرف ایک انسان کی زندگی کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، سچ بولنے، انصاف کرنے، یتیموں کا خیال رکھنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انسانوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی۔ اگرچہ کفار نے آپ کو بہت تکلیفیں دیں مگر اپنے کبھی بدلہ لینے کی تعلیم نہیں دی بلکہ صبر، رحم اور معافی کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین، رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ صرف حیرت انگیز واقعات نہیں بلکہ آپ کا عظیم کردار، بے مثال اخلاق اور اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن کریم ہے، جس نے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل دیں۔ اگر ہمیں واقعی رسول اللہ سے محبت ہے تو صرف واقعات سننا کافی نہیں بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رسول اللہ کی مبارک سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔